حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت والے دن میدان محشر میں ایک آواز لگانے والا منادی یہ آواز لگائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہمسائے کہاں ہیں۔ فرشتہ عرض کرے گا کہ یا اللہ تیرا ہمسایہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا وہ لوگ جو دنیا میں مساجد کو آباد کرتے تھے وہ میرے ہمسائے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس حدیث مبارکہ کا مقصد یہ ہے جیسے پڑوسی قریب قریب رہتے ہیں، جو لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں، مساجد میں زیادہ وقت دیتے ہیں، وہ قیامت والے دن اللہ کے اتنے ہی قریب رہیں گے۔ چند ساتھیوں نے سبحان اللہ کہا اس حدیث مبارکہ پر۔ قیامت والے دن جنت میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا، یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور جو جنت میں سب سے آخری درجے میں ہوگا، سب سے ادنا درجے میں جو شخص ہوگا، اسے ایک مرتبہ اللہ کا دیدار حاصل ہوگا، لیکن جو جنت میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہوگا اسے روزانہ اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا۔ تو جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دیدار الہی۔ جو لوگ مساجد کو آباد کرتے ہیں وہ اللہ کے پڑوسی ہیں، اللہ کے ہمسائے ہیں۔ ان کو پڑوسی اسی لیے کہا گیا قیامت والے دن جیسے دو پڑوسی ہمسائے قریب قریب رہتے ہیں، ایسے مساجد کو آباد کرنے والے لوگ اللہ کے قرب میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کے دن اس مسجد میں نازل ہونے والی ساری برکتیں اور ساری رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حشر میں سے 28ویں پارے میں سے ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار، مکہ معظمہ سے جو صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے، تشریف لے گئے مدینہ منورہ، اہل مدینہ نے صحابہ کرام کے لیے جو اپنے دل کے دروازے کھولے، ان کی شان کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آیت مبارکہ کا شان نزول تو یہ ہے، لیکن اس میں جو مضمون ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، اور اس مضمون کو اگر دو لفظوں میں بیان کیا جائے، اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا۔ جو لوگ دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، کہ جو اپنے دل کی لالچ میں نہیں پڑے، صرف اپنے فائدے کو نہیں دیکھا بلکہ دوسرے بھائیوں کی ضرورتوں کا خیال رکھا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر کامیاب کر دیے گئے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، میرا سارا کا سارا دین خیر خواہی ہے۔ اور یہ جملے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائے کہ اگر کوئی شخص میرے دین کا خلاصہ پوچھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ میرا دین سارا کا سارا خیر ہے اور بھلائی ہے، خیر خواہی ہے میرے سارے دین کا خلاصہ۔ اس دور میں، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ مادیت کا زمانہ ہے۔ ہر بندے کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے اور وہ اپنی ہی دنیا بہتر کرنے کے چکر میں ہے، اسے دوسرے لوگوں کے ساتھ کوئی خیر خواہی نہیں۔ اگر بات صرف یہاں تک ہی رہتی کہ اسے اپنی فکر ہوتی تو پھر بھی اتنی تکلیف نہیں تھی، لیکن بالائے ظلم یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ خیر خواہی کر تو سکتے نہیں، لیکن اگر کوئی خوشحالی کی اور اچھی زندگی گزار رہا ہے تو اس کا اچھی زندگی گزارنا، خوشحالی والی زندگی گزارنا، یہ بھی ہمیں پریشان کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بڑی عظیم حدیث مبارکہ ہے،
اس حوالے سے کہ جو حسد ہے کہ کوئی شخص اچھی زندگی اور کامیابی کی زندگی کیوں گزار رہا ہے، اس سے جلنا، اس سے حسد کرنا، تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسد ایک ایسی بیماری ہے اور حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جیسے میں اور آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں، جہاں ہماری دنیاوی ضروریات ہیں، مثال کے طور پہ ہمیں رہنے کے لیے گھر چاہیے، ہمیں سواری کی ضرورت ہے، اور ہمیں دیگر ضروریات زندگی چاہیے، بستر چاہیے، خوراک چاہیے، لباس چاہیے، سواری چاہیے، کاروبار چاہیے۔ اسی طرح ہر انسان کی دنیا میں ضرورت ہے کہ اسے ذہنی سکون بھی چاہیے۔ اس وقت دنیا کی ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، بہت زیادہ نعمتوں کی فراوانی ہے، لیکن دنیا میں شاید ہی کوئی خوش نصیب انسان آپ کو ملے گا جو ذہنی طور پر سکون میں رہ رہا ہو۔ یہ جو ہم ذہنی طور پہ پریشانیوں کا شکار ہیں، اس میں بہت زیادہ کردار ہے ہمارا کہ ہم کسی کو خوش دیکھنا نہیں چاہتے، ہم کسی کی اولاد کو کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے، ہم کسی کے کاروبار کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، کسی کی عزت ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کسی کا مقام ہم سے نہیں دیکھا جاتا، اور اسی چیز کا نام ہے حسد، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ جب لکڑیوں کو آگ جلاتی ہے تو وہاں پہ لکڑیاں نظر نہیں آتی۔ اسی طرح جن کے دل میں حسد پیدا کر دیا گیا، جو حسد کا لوگ شکار ہو گئے، وہ بظاہر تو بڑے نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن جب وہ قیامت والے دن اٹھیں گے ان کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ ان کی نیکیاں دنیا میں ضائع کر دی گئیں، کس پاداش میں؟ کہ وہ لوگوں سے حسد کرتے تھے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو حسد ہے یہ نیکیوں سے نور کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہو، ہمارے ہاں مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں، ہم عمرے بھی کر رہے ہیں، ہم حج بھی کر رہے ہیں، ہم صدقات و خیرات بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں نیک اعمال کی لذت کوئی نہیں، لذت موجود نہیں رہی۔ کبھی اس بات پہ غور کریں کہ ہماری نیکیوں سے، نیک اعمال سے لذت کیوں ختم ہو رہی ہے؟ اس کے پیچھے جو بڑی وجہ ہے وہ حسد ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسد جو ہے وہ نیکیوں سے نور کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا حسد کرنے والا شخص رحمت خداوندی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے دل میں خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں جب میں مسلمان ہوا تو میں نے آقا کریم علیہ السلام کے دستے رحمت پر بیعت کی، تو اس وقت مجھے حضور نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا جریر بن عبداللہ میں تم سے 3 باتوں پر جو ہے تم سے میں بیعت لے رہا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز کون سی تھی؟ کہ تم اپنے مسلم بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ خیر خواہی کرو گے۔